یہ روسنا کسنمت بخت لم یرح رائحت الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ عورتیں لباس پہنا ہوا ننگی، سبحان اللہ، انتہائی چست جسم نظر آ رہا ہے، پہنا ہوا ہے باریک جسم نظر آ رہا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، شیخ ابن باز کے برابر کے، مدینہ یونیورسٹی میں آئے، وہاں بھی درس دیا، پھر اعلان ہوا کہ آج مسجد نبی میں شیخ جابر جزائری کی جگہ پر ان کی کرسی پر درس دیں گے۔ انہوں نے دعوت دی کہ آج میری کرسی پر بیٹھے، بڑے شیخ تھے شیخ جابر جزائری، مفسرین بھی، ان کی کرسی پر درس ہوتا، ہم بھی ان کے درس میں حاضر ہوئے مدینہ مسجد نبوی میں۔ ایک عورت نے سوال کیا، عورتیں بھی پیچھے ہوتی ہیں، کہنے لگے جی کہ میں حاملہ تھی اور میں نے اتنا چست لباس پہنا کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا، یعنی اتنا تنگ اس نے لباس پہنا کہ پیٹ دب گیا اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا۔ تو اب میں اتنی خوف زدہ ہوں، اتنی پریشان ہوں کہ کہیں ایسا نہ میں قاتل ہوں اپنے بچے کی، تو اس کا کیا حل ہے؟ شیخ نے کہا کہ اگر واقعتاً تو نے تنگ لباس پہنا اور ڈاکٹروں سے مشورہ کر، اطباء سے، اور تیرے تنگ لباس کی وجہ سے اس بچے کو نقصان پہنچا ہے اور وہ فوت ہو گیا پیٹ میں اور ضائع ہو گیا، تو تم اپنے بچے کی قاتل ہو، 100 اونٹ اس کی دیت ہو۔ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ میں نے اپنے کانوں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، یہ کبار علماء کے رئیس تھے تمام مجلس کے، پوری دنیا کے بڑے عالم دین تھے شیخ ابن باز کے بعد۔ 100 اونٹ دیت دو، دے گی کس کو؟ شوہر کو 100 اونٹ کفارہ ہے۔ اگر اطباء کہتے ہیں ہاں تو پھر اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ میرے بھائیوں بڑا خوفناک معاملہ ہے لباس کے حوالے سے بھی، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کئی لوگوں کے نا بچیوں کہتے ہیں یہ بچی تو ہے، مطلب بعض اس کے ننگے ہیں، سر اس کا سینہ ننگا ہے، بچی ہے۔ نہیں بھائی، بچپن سے تربیت کرو، بچپن سے ہی عادی بنا دو، عادی بنا دو۔ بچے اپنے ماں باپ پہ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، غالباً اکبر الہ آبادی یا حفیظ جلندری، میں نے کسی زمانے میں پڑھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ طفل سے بو آئے کیوں کر ماں باپ کے اتوار کی، طفل بچہ، طفل سے بو آئے کیوں کر ماں باپ کے اتوار کی، اخلاق اتوار عادات کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم اغیار کی۔ آج ہمارے یہ ہے، تو بچوں کی خود مائیں دودھ پلائیں، اپنا دودھ پلائیں۔ بڑی حیرت ہے، انسان کا بچہ ہے کہ بھینس کا دودھ پیتا ہے، بکری کا دودھ پیتا ہے، اونٹنی کا دودھ پیتا ہے، پتہ نہیں ڈنمارک سے دودھ کس چیز کا آ رہا ہے وہ پی رہا ہے، سورنی کا ہی ہوگا، کیونکہ وہاں تو کروڑوں کی تعداد میں فارموں میں ہے نا، لاکھوں کی تعداد میں سورنی ہے، دودھ کہاں جاتا ہے ان کا؟ بکری کا بچہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گائے کا دودھ پیے، کتیا کا بچہ کتیا کا پیے گا، بلی کا بچہ بلی کا دودھ پیے گا، بھینس کا بچہ بھینس کا پیے گا، گائے کا بچہ گائے کا۔ انسان کا بچہ ہے کہ یہ لوہے کی بھینس کا پیتا ہے اور ہر چیز کا دودھ پیتا ہے، ماں کا نہیں پیے گا۔ ڈاکٹروں نے اتنا ڈرا ڈرا کے یہ دشمن کی سازش ہے۔ میں جانتا ہوں ہمارے ہاسپٹل کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر ماں کو فلاں بیماری ہے، بچے کو دودھ نہیں پلانا۔ یار بھینس کو کتنی بیماریاں دودھ سر ہم پی رہے ہیں کراچی کے اندر، گائے کا دودھ جو پی رہے ہیں بیماریاں نہیں ہے کیا؟ ماں کا کیوں منع کرتے ہو؟ اس لیے کہ دودھ جو فروخت کرنا ہے کمپنی والوں کا۔ اور سوال اگر کسی کے ذہن میں زبانی سوال کر سکتے ہیں وراثت کے حوالے سے، میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، دنیا میں نا جب بچپن سے بندہ صدقہ خیرات کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا، مال کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، مال کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ رب نے دیا ہوا ہے، وہ لوگ بھی دیکھو جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ لوگ بھی دیکھو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربا فقرا غنی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
شہداء مجاہدین، غربا فقراء۔ فرشتے کہیں گے او بھائی ابھی عدالت لگی ہے، اللہ جج کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، تم آگے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو جنت کا، حساب ہو گیا؟ اب قد حسبتم، حساب ہو گیا تمہارا اتنا جلدی؟ قال بما نحاسب كانت اسيافنا لا واتقنا فبوتنا لا ذلك، ہمارے پاس وہ ایک تلوار تھی یا کلاشنکوف تھی یا اپنے پسٹل تھا، لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور لڑے، باقی میں غریب فقیر تھا، میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، میں دو بھائی وہی جیسا کھا پی لیا اور آ گیا، میں لینا دینا کسی کا نہیں، اور میں چلو اندر۔ ہاں جو غنی لوگ ہیں نا ان کو کہا جب کفوہم کفوہم انہم مسئولون، رکو ان کو، ان کا بھی تو بڑا لمبا حساب ہے۔ تو اچھا اس حساب جو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہے، احادیث سے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ جتنا حساب پیسہ زیادہ ہے، جتنے معاملات زیادہ بکھرے ہوئے اتنا حساب زیادہ ہے۔ ہاں اس حساب جو پیسہ اللہ نے آپ کو بہت دے رکھا ہے، اربوں خربوں کے مالک بھی اس دنیا میں ہیں، وہ بھی اپنا حساب ہلکا کر سکتے ہیں، دیں اللہ کے راستے میں، دنیا میں اپنے معاملات درست رکھیں، وصیت کر جائیں کہ میرا مال میری قرآن و حدیث کے ترکے کے مطابق استعمال کرنا، بس تقسیم کرنا۔ ہاں زندگی میں صدقہ بھی کرو، خیرات بھی کرو، حج عمرے بھی کرو، ہاں جی ماں باپ کی خدمت بھی کرو، بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے بھائی جان، بچوں پر خرچ کرنا بہت بڑا صدقہ ہے، عیال پر، سمجھ آ رہی نا جی، حتیٰ کہ خرچ کرنا بیوی بچے پر، یہ تو صدقہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی بیوی سے قضائے حاجت کے لیے آتا ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کو دل اس پہ کیا اجر ہے، تو یہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، خواہش۔ فرمایا مجھے بتاؤ اگر یہی ضرورت اور خواہش پوری کرے وہاں جہاں سے اللہ نے منع کیا، گناہ کا، فرمایا یہ تو گناہ ہے، زنا ہے، بدکاری، اس میں بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اگر وہاں گناہ ہے جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، تو جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں ثواب ہے، اس نیت سے جائے، ہاں جی وابتغوا ما كتب اللہ لکم، کہ اللہ رب العزت مجھے پاک دامن رکھے گا، انشاءاللہ یہاں میں اپنی خواہش پوری کروں گا تو میری نگاہیں جھک جائیں گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، اللہ اولاد دے گا تو دیندار بناؤں گا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا فرمایا حتی لقمۃ تضافی فی امراتک، اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، جو انہیں اس کو کھانا کھلاتے ایک لقمہ، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں دے رہا ہوں، یہ میرا حق ہے، میں دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو روزانہ خرچ کرتے ہو نا وہ بھی آپ کے صدقہ خیرات میں، جب یہ سارا کچھ جو آپ گھر میں خرچ کرتے ہو، کپڑے دے رہے ہو، مہمان آ رہے ہیں اور بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہو، نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ یہ اللہ نے دیا تو میں خرچ کر رہا ہوں تاکہ یہ ان کا حق بھی ادا ہو، خوشحال بھی ہوں اور دین کا کام بھی کریں، اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے دعائیں بھی کریں، تربیت بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا دوسروں پر صدقہ ہی ہے۔ جو 50-60 سال آپ نے بیوی بچوں کو کھلایا، یہ روزانہ 3 ٹائم اور کتنے ٹائم، یہ اگر آپ کا اکاؤنٹ فرشتے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، فرشتے کر رہے ہیں، ڈائری لکھی جا رہی ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے حساب کے لیے تیری ڈائری کافی ہے، یہ ڈائری کافی ہے۔ اچھا اب فرشتوں نے تو لکھ رکھا ہے، کل قیامت کے دن جب فرشتوں نے کہا یار یہ 60 70 80 90 سال تک اپنے بیوی بچوں کو کرتا رہا، وہ بھی صدقہ، وہ حساب کتاب آسان ہو گیا، الحمدللہ حساب کتاب آسان ہو گیا۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی 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 ہاں اچھا بھائی کا یہ سوال ہے، ہماری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں کہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے تو سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ 15 سال 20 سال 25 سال سے کاروبار میں لگا ہوا ہے، چھوٹے بیٹے اسے، چھوٹے بیٹے اسکول پڑھ رہے ہیں، مدرسے پڑھ رہے ہیں، وہ کاروبار میں نہیں آئے۔ اچھا یہ کاروبار میں کر رہا ہے، اس کی بھی شادی بھی ہو گئی اور اس میں سے خرچہ بھی لے رہا ہے، اپنے لے رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کا لے رہا ہے، اپنی ذات کا لے رہا ہے، اگر شادی نہیں ہوئی تب بھی، یقینی بات ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، فوت ہونے کے بعد وراثت برابر تقسیم ہوتی ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ اچھا اس میں نا اب اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں کہ بھائی جان ابا نے جو جائیداد کمائی آپ نے اتنا سا فائدہ اٹھایا ہے، اس میں آپ کے بیوی بچے پلتے رہے، آپ ابا سے لیتے رہے،
تو اور اب فوت ہو گئے ہیں تو ہمارا حصہ آپ سے زیادہ ہونا چاہیے، آپ اتنا کم لو۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نے جو 20 سال 15 18 20 25 سال کام کیا نا، اس کی محنت بھی اس میں لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ ابا کے ساتھ کام نہ کرتا، کسی اور جگہ کام کرتا تو کروڑوں کما لیتا، کروڑوں نے تو لاکھوں تو کماتا ہے نا یار۔ یعنی یہ بھی اس کی بھی ابا کے ساتھ انویسٹمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سلپنگ پارٹنر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ابا کے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ یہ اگر ابا 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو یہ بھی 10 گھنٹے، اگر ابا 15 گھنٹے کام کرتا ہے یہ بھی 15 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اب 15 گھنٹے کی محنت بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں اسے اضافی کچھ اضافی لے رہا ہے، اگر باہر بھی تو نوکری کرتا نا تو اس کے پیسے ملتے نا، تنخواہ ملتی۔ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے اس سے زیادہ لیے ہیں، تھوڑے لیے ہیں، وہ حساب لگا کر تو اگر جو اتنے ہی لیتا رہا جتنی اس کی ضرورت تھی اور محنت کا بدلہ لیتا رہا تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں مل پر برابر ہو گئے۔ ہاں اس نے کچھ اضافی لیے ہیں، ابا نے مکان بنا کر دے دیا، گاڑی لے کر دے دی، بچے اسکول پڑھ رہے تھے، فیسیں بھی اس کے ابا سے کاروبار سے جاتی رہی، تو یقیناً بات ہے اس نے اپنی محنت بھی کی ہے، اور اس کی محنت میں سے جو اس کو باپ خرچہ دیتا رہا اس میں سے جو کم ملتا تھا وہ بھی انویسٹ ہو رہا ہے اس کے اندر، محنت بھی انویسٹ ہے، اس کا جو خرچہ تھوڑا ملتا تھا وہ بھی انویسٹ ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو دیا ہے وہ حساب لگا لو، تو اس کے 3 حصے کر لو، 2 حصے تو اس کو چھوڑ دو، ایک حصہ جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ بھائی یہ سمجھ لو کہ یہ لے چکا ہے، اتنا ایک دوسرے ورثاء کو زیادہ دے دیا جائے۔ لیکن یہ ہے بڑا محنت والا کام ہے، بڑا محنت والا کام ہے۔ اچھا اس میں نا ایک بات یاد رکھیں، جیسے پہلے میں نے بتایا نا وراثت میں ہوتی ہے رضامندی، رضامندی ہوتی ہے، دنیا میں بھی رضامندی، ہر کام میں رضامندی۔ مثلا ایک آدمی ہے، میں نے اس نے مجھ سے قرض لیا ہے لاکھ روپے، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی قرض آپ نے فلاں تاریخ کو واپس کرنا ہے، بندہ لے کر آتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا، بالکل معاف کر دیا، حلال ہو گیا۔ اب وہ اسے کل قیامت کے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے دیا نہیں قرض، میں نے معاف کر دیا دل کی رضامندی سے، تو معاف ہو گیا، اللہ کے ہاں بھی ہو گیا، اور میرے لیے بھی اجر ہو، اس کو بھی اجر ہو گیا۔ تو ورثاء دل کی رضامندی اور خوشنودی سے جو چاہے مرضی کریں۔ مثلا 5-7 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے یار میں الحمدللہ کھاتا پیتا ہوں، باقی بھائیوں کی کوئی شادی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے میرے حصہ نہیں لینا چاہتا، نہ لے، سمجھ آ رہی نا۔ ہاں چھوٹے بھائی کہتے ہیں بھائی بڑا ہے وہ لیتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، اسکول بچے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے ہماری طرف سے بالکل ہم راضی ہیں، ہاں جو باقی بچا ہوا اس میں سے برابر کر دو جو حصہ ملتا ہے تبھی ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر کہتے ہیں کہ ہم نے لینا، ہمارا بھائی لیتا رہا، تو اس 3 حصے کریں گے، 2 حصے ایک اس کی محنت اور اس سے تھوڑا لیتا رہا، زیادہ بنتا تھا۔ مثلا اگر باہر تنخواہ لیتا تو 30,000 ہوتی، ابا سے یہ 15,000 لیتا رہا، 20,000 لیتا رہا، تو ایک سمجھ لو 10,000 اس کے انویسٹ ہوتے رہے ابا کے سامان میں یا دکان پر یا کاروبار میں، تو ایک حصہ جو ہے نا اس کو ہم وہ اضافی یہ لے چکا ہے، وہ ورثاء میں باقی ورثاء کو دے گئی ہے۔ تو یہ سارا حساب بعد میں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت تو سب کو دی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی جوائنٹ فیملی یعنی آپ کہہ رہے ہو؟ اچھا 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 اچھا، بھائی کا سوال یہ ہے کہ مثلاً کہ شادی بیاہ میں یا ریسٹورنٹ پہ کھانا جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پردہ نہیں ہوتا نا۔ ہاں تو وہ ہم بھائی جان پردہ تو کہیں بھی معاف نہیں ہے، کہیں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ وہاں اپنے انتظام کر لو، کوئی لکڑیوں کے آج کل بنے ہوتے ہیں جالیاں، وہاں بولو ہمیں پردے کی کمرہ دے دو، الگ تھلگ جگہ دے دو، لیکن بہرحال پردہ لازمی ہے بھائی جان۔ شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، ہوٹل پر جائیں، مارکیٹ میں جائیں، خاتون پردہ کر کے رکھے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی حکم دیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، عورتوں کو بھی کہا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن پردہ بہرحال لازمی ہے، ضروری ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ بے پرد ہو جائے وہاں خاتون۔ ہمارے ہاں بڑے پردے کا اہتمام ہوتا ہے لیکن شادی پر نہیں ہوتا، وہ مووی بن رہی ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دلہن کو، یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا۔ اصل میں نا امتحان ہی بندے کا ایسی چیز ہوتی ہے، گھر میں تو پردہ ویسے ہی ہوتا ہے، مدرسے میں ہم پردہ ہوگا، امتحان ہے کہ شادی کے موقع پر اس نے پردہ کیا یا نکاح کے موقع پر پردہ کیا یا نہیں کیا۔ ہاں وہاں امتحان آ جائے گا، وہاں اللہ رب العزت دیکھتا ہے بندہ۔ اب
دیکھو کہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. وہاں ہم کریں نا یہ ہے اصل نیکی. جی 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 جی. ہاں بھائی کا سوال یہ ہے، ایک شخص ہے جس کے بچے بچیے ہیں اور خاتون کمزور ہے، بلڈ کا مسئلہ ہے، جسمانی صحت کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، اب مزید وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو کیا وہ حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کی الگ ڈیوٹی، عورت کی الگ ہے، اور اللہ نے عورت کو یہ بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت اور ایک نعمت عطا کی ہے، ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت بھی دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ اگر واقعتاً آپ کو بندہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس میں تو یقیناً بات نقصان ہوگا، بلڈ کا مسئلہ ہے یا پہلے بچے آپریشن سے ہوئے ہیں یا کوئی بیماری اللہ نہ کرے، اس میں پھر اچھا پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حمل کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے. اگر اس میں روح پھونکی جا چکی ہے پھر تو کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، پھر قتل انسان ہے. ہاں جی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل زندہ قتل کی گئی، گنگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بچے سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پیدائش میں آپ کو قتل کیا گیا؟ روح پھونکنے سے پہلے 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے روح پھونک دی جاتی ہے، اس سے پہلے ہے 40 دن نطفہ ہوتا ہے پانی کا قطرہ، 40 دن گو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر 40 دن اگلے پر اس کو ہڈی شڈی اور وہ بننا لگ جائے، یہ تقریباً 4 مہینے بن جاتے ہیں. تو جتنا قریب ہوگا اتنا گناہ کم ہوتا جائے گا. مطلب نطفہ ہے اس کا اور سہولت ہے، کم ہے گناہ، مضغہ بن جاتا ہے، حلاقہ بن جاتا ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے. تو جو بھی صورت ہو، لیکن ابھی پکا یقین ہے اگر روح نہیں پھونکی گئی تو 2 عادل دیندار ڈاکٹروں سے، ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کرے. 2 عادل ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کرے، مخلص ماہر ہو اپنے پیشے میں، ایک سے مشورہ کرے، ٹھیک ہے، کہ بھائی میری بیوی کی یہ کنڈیشن ہے، عمل ٹھہر گیا اور اتنے عرصے کا ہو گیا، بتاؤ. اس نے کہا بھائی ہاں آپ کو اگر اس کی یہ کیفیت ہے تو آپ کو یہ ضائع کروانا پڑے گا آپریشن. دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، ایک اور ماہر ڈاکٹر سے، کہ بھائی اس کو ساری کنڈیشن بتائے، اور وہ کہتا ہے ہاں باقی آپ کو تو ضائع کروانا پڑے گا، تو پھر وہ ضائع کروا دے، لیکن روح نے پھونکی گئی ہو پہلے، وہ مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 1.5 3 مہینے کا ہو، جو بھی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کے یہاں گناہ گار نہیں ہوگا. 2 عادل واشهدوا ذوی عدل منکم واستشهدوا شہیدین من رجالکم، کیونکہ ڈاکٹر ماہر ہوتے ہیں، ماہر ڈاکٹر بھی ہے، مخلص بھی ہے. جیسے نا خواب کی تعبیر کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ نمبر 1 عالم دین ہو، یعنی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے قرآن جس کی نصوص سے. نمبر 2 مخلص ہو اس سے خواب کی تعبیر. عالم دین نہیں نہ پوچھے. عالم دین کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ڈگری فارغ ہو، مفتی نہ، عالم دین آپ بھی ہو جس کے پاس قرآن اور جس کا علم ہے، مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے، وہ بھی عالم دین ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ہر مواحد عالم دین ہے اللہ کے فضل سے. دوسری بات ہے کہ مخلص ہو، الٹا فتویٰ نہ دے. یوسف علیہ السلام کو خواب آیا بچپن میں، ابا جان کو بتایا یا اباتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا یعقوب علیہ السلام تھے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام لقب کا، بنی اسرائیل سارے آگے نہیں میں سے ہیں، بڑے عظیم. اور ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، اسحاق کا بیٹا علیہ السلام. سمجھ گئے نبی تھے، سگا بیٹا تھا، ایک دم سمجھ گئے بیٹا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا خبردار مجھے تو نے بتا دیا ہے، بالکل بھائیوں کو نہیں خواب سنانا جیسے مجھے ابا جان میں خواب دیتا بھائی جان میں ہاں. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ابھی سے تجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. وہ سمجھ جائیں گے کہ خواب کا مطلب ابا جان اور 11 وہ ہیں، تو تجھے ابھی سے راستے سے ہٹائیں گے. خواب بھائیوں کو نہیں بیان کرنا، مخلص نہیں تھے وہ، سارا جو ہوا پتا آپ کو. اچھا خواب دیکھا بچپن میں، لوگ ہم کہتے ہیں جی خواب آج دیکھا تو تعبیر بھی اگلے دن آنے چاہیے. آج استخارہ کیا تو بس رات آنکھیں بند کرو، خواب میں ضرور آنا چاہیے. یہ بھی ساری کہاوتیں ہیں.
یوسف علیہ السلام نے خواب بچپن میں دیکھا اور 40 سال کی عمر میں جا کر تعبیر سامنے آئی. 40 سال کی عمر میں. اچھا تو یہ ہوگا 2 ڈاکٹر اگر مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک تو آپ اس کا آپریشن کروا دو, گناہگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ, اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے. ہاں دونوں میں سے ایک ڈاکٹر بھی کہتا کہ نہیں بھائی, دوسرا کہتا ہاں, تو پھر نہیں. جی ہاں ہاں جی. اچھا آپ کے نا سوال کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے کہ ایک مرتبہ زبانی دی یعنی ایک ہی وقت میں. اچھا ہاں پھر ایک ہی صورت ہے. دیکھیں زبانی طلاق دے, لکھ کر دے, میسج کر دے, فون پر دے دے, بیوی کے سامنے دے, بیرون ملک سے دے, دوستوں کی مجلس میں دے, بیوی کو پتہ چلے نہ چلے, حقیقت میں دے, مذاق میں دے, طلاق ہو جائے گی. ان سب صورتوں میں طلاق ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقت میں دے, مذاق میں دے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث جدن جدن وحزلہن جدن. 3 چیزیں حقیقت میں جان بوجھ کر کرو تب بھی ہو جائیں گی. وحزلہن, حزل محزول مذاق کو کہتے ہیں, اور یہ تینوں کام مذاق میں کرو تب بھی ہو جائیں گے. نمبر 1 نکاح, نمبر 2 طلاق, نمبر 3 الرجع. ٹھیک ہے؟ اور ایک روایت میں اطاعت بھی آتا ہے, غلامی آزاد. نکاح ہے, اب لڑکی بھی موجود ہے, لڑکا بھی موجود ہے, لڑکی کا ولی بھی موجود ہے, مذاق میں بھائی تم دونوں گوار ہو, نکاح ہو جاتا ہے. مذاق کر رہے ہیں ڈرامے میں, نکاح ہو جائے گا. اور مجھے یاد ہے شاید غالباً یہ 1985-86 کی بات ہے, 85 یا 86 کی بات ہے. پاکستان میں ایک ڈرامہ ہوا, اس ڈرامے میں وہ مذاق کر رہے تھے نکاح, اور تمام مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ نکاح ہو گیا ہے. ڈرامہ تھا اصل میں, وہ کنجریوں کا ڈرامہ جو پاکستان میں چلتے ہیں. مفتی نے فتویٰ دیا نکاح ہو گیا, کیونکہ وہ لڑکی بھی راضی تھی, لڑکی کا ولی موجود تھا, اور گواہ بھی موجود تھے, حق مہر بھی تھا. ہاں اگر وہ لڑکی کا ولی نہیں ہے, حق مہر نہیں, کوئی شرط تو پھر ٹھیک ہے. اسی طرح طلاق بھی, طلاق اگر وہ جنون ہے, نشے کی حالت میں ہے, طلاق نہیں ہوگی. گن پوائنٹ پر کوئی طلاق لیتا ہے, جبرن طلاق نہیں ہوگی. اپنے ہوش و حواس میں ہے, فری ول اختیار سے طلاق دے رہا ہے, مجبور بھی نہیں, نشے میں بھی نہیں, مجبور بھی نہیں, آزادی سے, اختیار سے, ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہے, طلاق ہو جائے گی. بھلے مذاق میں طلاق دے, اس میں کوئی شک نہیں, طلاق ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالکل درست, اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں کسی کا. ہاں ایک نشست میں ایک طلاق ہوتی ہے, بھلے 3 بار منہ سے کہے, 10 بار کہے, لکھ کر دے دے, میسج کرے, فون پر بولے, جو مرضی ہے. ایک نشست میں ایک موقع پر ایک طلاق ہوتی ہے. جیسے ایک نشست میں ایک نکاح ہوتا ہے, بھلے 3 بار کہے مجھے قبول ہے. وہ مولوی صاحب بھی کہتے ہیں گواہوں کے روبرو سارے حق, اتنے حق مہر میں اتنے سارے گواہوں کے روبرو تجھے قبول ہے, وہ کہتے ہیں قبول ہے. پھر مولوی صاحب دلاتے ہیں, پھر تیسری مرتبہ دلاتے ہیں, تو 3 نکاح نہیں ہوتے, یہ ایک ہی نکاح ہوا. اسی طرح ایک نشست میں اس نے طلاق کا لفظ بول دیا, یا میسج کر دیا, یا لکھ کر دے دیا, یا لکھا ہوتا اس پر سگنیچر کر دیے, 3 مرتبہ لکھا ہوتا تو وہ ایک طلاق ہو گئی. ہاں اگر کچھ عرصے بعد دوسری طلاق دیتا ہے, وہ دوسری ہو جائے گی. ایک نشست میں جتنی مرتبہ کہے وہ ایک ہوتی ہے. جیسے آپ مسجد سے آ گئے نا, تو ایک مرتبہ ہو گئی. ابھی کرسی پر اٹھک بیٹھک شروع کر دے تو نہیں کوئی 2-3 مرتبہ ہو گئے. ہاں مسجد سے باہر چلے جائیں, پھر واپس مسجد میں آئے, تو یہ دوسری بار ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک نشست میں ایک ہو گئی, ایک ہوئی, عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے, پہلی طلاق ہے. کچھ عرصے بعد دوبارہ اس نے طلاق دے دی, پھر بھی رجوع کر سکتا ہے. کچھ عرصے بعد پھر طلاق دے دی, پھر نہ رجوع ہے نہ نیا نکاح ہے, حتیٰ تنکیح زوج غیرہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے.
فامساک بمعروف تسریح باحسان، پہلی طلاق کے بعد بھی معروف طریقے سے رجوع کر لے یا معروف طریقے سے طلاق دے دے، دوسری کے بعد بھی امساک بمعروف ہے، یہ آیت نمبر 229 ہے، اس کے بعد خلا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 230 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے زندگی میں تیسرے موقع پر بھی طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، حرام ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر وہ زندگی بسر کرنے کے ارادے سے ہمیشہ کے لیے کسی اور شوہر سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر اللہ نہ کرے فوت ہو گیا تو یہ بیوہ ہو جائے گی پہلے شوہر کے لیے حلال، یا دوسروں کے بیچ جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا تو وہ طلاق دے دی تو پہلے شوہر کے لیے، لیکن اگریمنٹ نکاح نہ ہو جس کو حلالہ یا ہیلا کہتے ہیں، یعنی نکاح کرتے وقت بیوی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں دوسرے شوہر سے نکاح کر رہی ہوں اس لیے تاکہ حلال ہونے کے لیے، یا مرد کے ذہن پہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اگریمنٹ بھی نہ ہو، تو پھر وہ نکاح درست ہے دوسرا، پھر پہلے شوہر کے لیے کسی صورت میں حلال۔ لیکن اگر نکاح کرتے وقت لڑکی یا اس کے شوہر کے ذہن میں ہے کہ یہ نکاح ہم عارضی کر رہے ہیں پہلے شوہر کو حلال کرنے کے لیے، تو یہ نکاح حلالہ یا ہیلا ہے، یہ گناہ ہے بہت بڑا، عورت حلال نہیں ہوگی۔ ایک منٹ اس کے بھائی جی، لان کا ہاں صرف ریشم کا حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم کا لباس حرام ہے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہ یہ جو آستینیں ہیں یا یہ کالر ہے یا یہ گریبان کی پٹی ہے، یہ گنجائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ریشم، یہ ریشم کی ہے، باقی سارا لباس بغیر ریشم کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ کسی کو خارش ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی زبیر کو ریشم کا کرتا دیا تھا، یہ پہنو، فرمایا تجھے خارش لگی ہوئی ہے تو یہ پہنو، اس سے کھجلی بھی نہیں ہوتی اور خارش بھی جلدی ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ خارش ہو شدید تو ریشم پہننا جائز ہے حتیٰ کہ خارش ختم ہو جائے جس کو۔ دوسرا ہے کہ یہ جو آستین وغیرہ یا گریبان کی پٹی ہیں یہ ریشم کی ہے، باقی ریشم کا لباس جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں یہ کافروں کے لیے سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، اور ہمارا دنیا میں کافروں کے لیے دنیا دونوں چیزیں ہیں، دنیا میں ہمیں اللہ رب العزت نے کل قیامت والے دن جنت میں دینا ہے، اور جیسے سورہ کہف میں لباس فی حریر اور استبرق اور دیباج یہ باریک اور موٹے ریشم کا جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے، اور یہ جنت میں جنتیوں کو ملے گا۔ جی جی ہاں جی جی ہاں میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نشست کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا، نشست کس کو کہیں گے؟ دیکھیں نشست کی تحدید کتنی ہے، ایک ہفتہ ہے، ایک گھنٹہ ہے، ایک دن ہے، ایک ہفتہ ہے، ایک مہینہ ہے، کوئی نہیں۔ نشست کا مطلب ہے کہ جب تک بندے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک طلاق دے دی، تھوڑی دیر بعد پھر طلاق دے دی، تھوڑی دیر پھر طلاق دے دی، یہ ایک نشست ہے۔ ہاں اٹھ کر چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا، 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد واپس آیا، اگلے دن آیا، اگلے ہفتے آیا، اگلے مہینے آیا، دوسری دے دی، دوسری ہو جائے گی۔ یعنی ایک ہی جگہ پر ایک ہی ماحول میں بیٹھے بیٹھے جتنی دیر وہ ایک ہوگی، ایک نشست، ایک مجلس، ایک جگہ، ایک موقع، ایک چانس۔ چلا گیا، اس کو گھنٹہ مل گیا، گھنٹے میں بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار میں رجوع کر لوں، چلا بھی گیا ہے، واپس آیا ہے، ایک گھنٹہ پہلی اور طلاق دوسری طلاق پھر دیتا ہے، تو ایک گھنٹے کے اندر وہ اس کو نیا فیصلہ کرنے کا موقع تھا، دماغ سے سوچنے کا بھی موقع تھا، رجوع کا بھی موقع تھا، اس کے باوجود نیا اس نے فیصلہ کیا ہے تو یہ دوسری ہو جائے گی، یہ ایک راجے قول ہے۔ ہمارے ہاں اہل الحدیث میں برصغیر پاکستان میں ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں ایک ہی ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی یہی کہنا ہے، ایک طہر میں ایک ہوتی ہے، وہ نشست طہر شمار کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو رکانہ بن عبد یزید نے طلاق دی، ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اطلاع ملی، فازن علی حزن شدید آئے کہ مجلس میں 3 طلاقیں دے چکے تھے، کسی نے بتایا آپ نے اس کو خود بھیجو، آیا کیف طلاق تھا، کیسے طلاق دی، قال طلاق ثلاثا، 3 دے بیٹھا ہوں، فی مجلس واحد، ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں، مجلس جلسہ کو کہتے ہیں، جلسہ کو مطلب بیٹھنا، جلوس، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے، کہا جی ہاں، قال فإنها واحدہ فإن شئت فرجعها، یہ ایک ہی ہے، اگر رجوع کرنا چاہتے ہو کر لو، انہیں خود کا 3۔ تو یہ حدیث مسند احمد میں، ابو داؤد طیالسی میں، سنن ابی داؤد جو بخاری مسلم کے بعد ابو داؤد ہے اس میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو آپ نے جو پوچھا فی مجلس واحد، تو مجلس کا پوچھا ہے، ٹائم کا نہیں پوچھا۔ اس میں ہم راجے قول یہی ہم سمجھتے ہیں
کہ اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس نے 2 4 10 مرتبہ بول دیا وہ ایک ہوگی، ہاں وہ ماحول بدل گیا، مجلس بدل گئی، چلا گیا، پھر نئے سرے سے فیصلہ کر کے دیتا ہے تو اصل میں نا اس میں حکمت کیا ہے؟ ابھی مفتی رفیع عثمانی فوت ہو گئے، تقی عثمانی کے بھائی، مفتی تقی عثمانی جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے اور بھی احناف علماء نے لکھا ہے کہ جو ایک نشست کے 3 طلاق ہے نا اس کو ایک قرار دیا اللہ اور اس کے رسول میں، اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا دروس ترمذی میں، ترمذی ان کے درس دیتے تھے جمع کی ہوئی طالب علم دروس ترمذی، وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ انسان جلد باز ہے، تیش میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو فرشتوں نے بھی کہا تھا خون بہائیں گے کیونکہ 4 چیزوں سے انسان کی پیدائش ہے، تو وہ تو اللہ کو پتا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر بریسٹ مار دینا ہے بغیر سوچے سمجھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایک نشست کی ایک یا ایک سے زائد طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے۔ تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایک قرار دیں یہ حکمت کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ پہلی اور دوسری طلاق جو اس نے ایک ہی مجلس میں دی نا، طلاق 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 بولتا جا رہا ہے، کیا پہلی اور دوسری طلاق کے درمیان سوچنے کا موقع ہے؟ رجوع کا موقع ہے؟ فیصلہ کرنے کا موقع ہے؟ نہیں ہے، منہ سے نکلتے جا رہے ہیں لفظ، برسٹ مار رہا ہے، لہذا یہ ایک ہے۔ ہاں پہلی طلاق دی، دوسری زور کے ٹائم، پہلی زور کے ٹائم دی، دوسری اثر کے ٹائم دی، تو زور اثر کے درمیان بہت وقت تھا اس کو سوچ و بچار کا، اللہ نے یہ عقل دی ہے، رجوع کا موقع بھی تھا، فیصلہ کرنے کا، لہذا اس کا نیا فیصلہ ہے۔ تو یہ جو بہت ساری علماء نے لکھا ہے کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں جو کٹھی 10 15 دیتا ہے نا، یہ ایک ہیں کیونکہ درمیان میں سوچ و بچار کا نہیں موقع، تو یہ رب نے پورے 3 چانس دیے ہیں، 3 موقع دیے ہیں، اور موقع میں کیا ہوتا ہے؟ وقفہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، اگر آپ کا کوئی ملازم آپ کے پاس چائے لے کر آتا ہے اور برتن اسے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ بیٹا یہ پہلا چانس ہے، آئندہ احتیاط کر، ٹھیک ہے؟ اچھا دوبارہ پھر کچھ عرصے بعد اس نے برتن توڑ دیے، آپ کا نقصان کر دیا صفائی کرتے ہوئے، تو بیٹا دوسرا چانس ہے، دوسرا چانس دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ، درست ہو جاؤ، تیسرا آخری ہوگا نا۔ اور اگر پہلی مرتبہ برتن ٹوٹے تو اس نے کہا 3 کپ ٹوٹے تو 1 2 3 3 چانس دے دیے، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، حکمت کے بھی خلاف ہے۔ ایک مفتی صاحب کسی بڑے مفتی کے پاس گئے، اس نے بہرحال کہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، میرے پاس آئے، میں نے بڑا سمجھایا، میں نے لکھ دیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ وہ بعد میں مفتی صاحب کے کئی مقتدی تھے، ان کے وہ چندہ بندہ بھی دیتے تھے، میرے تو بولا کیا کیا کر بھائی یار، میں وہ گیا تھا سواری پارک کے سامنے، تو انہوں نے کہا ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے، تو مجھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ رجوع کر لو، میں نے کہا توبہ استغفر اللہ یار، تو اتنا کر رہے ہو، کر ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب کہتے ہیں اس بندے کو، یار مجھے بتاؤ 1 اور 3 کیا 1 3 ہوتی ہیں؟ کہتے یہ کامن سینس کی بات ہے، عقل کی بات ہے، 1 1 ہوتا ہے، 3 3 ہوتی ہیں۔ بولا میں بولتا 1 2 3 تو یہ 1 ہوا یا 3 ہوا؟ میں تجھے 3 تھپڑ مارتا ہوں کہ تو 1 ہوا، 3 ہو گئے، بتا 3 ہو گئے، کہتے پھر طلاق کیسے 1 ہو گئی؟ بندہ ڈسٹرب ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، میرے پاس آیا، وہ چیزیں میں بڑا پریشان ہوں، واقعی اس وقت میں مطمئن ہو گیا تھا کہ 3 1 ہوتی ہیں۔ اب وہ عیسائیوں والا 3 اللہ 1 1 اللہ 3 ثالث و ثلاثہ، عیسائیوں کا کتاب یہ ہے اللہ 1 اللہ 3 ہے، 3 1 ہے، حکم میں ثلاثہ۔ کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا، میں بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا جب نکاح ہوا تھا کتنی مرتبہ ایجاب و قبول، کس نے نکاح کرتا ہے؟ فلاں مولوی صاحب نے۔ میں نے کتنی مرتبہ ایجاب و قبول کروایا تھا؟ کہتے ہیں جی 3 مرتبہ۔ کیا بولا تھا؟ جی مجھے فلاں کی بیٹی اتنے گواہوں کے رو اتنے حق مار کے بس قبول ہے، تو میں نے کہا قبول ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، کتنے نکاح ہوئے؟ کہتا ہے 1۔ میں نے کہا نہیں تیرے 3 نکاح ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار 3 مرتبہ قبول کر کے 1 نکاح ہوا؟ کہتا ہے 1 نکاح ہوا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ قبول کیا تو نکاح 1۔ کہتا سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، 3 مرتبہ قبول کیے تھے، 3 نکاح ہوئے تھے، تو تیرا پہلی طلاق ہوئی، 2 نکاح بھی باقی ہے۔ کہتا میں سمجھ گیا ہوں مسئلہ۔ جی
میں نا اس کا جواب میں تحریری دے چکا ہوں. نہیں، یہ جو آپ کے نا پاکستان پیپر پروڈکشن فیکٹری ہے یا نیو کراچی میں ہی ہے PPP، اس کے مینیجر کا بیٹا اپنی بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا. وہ کسی مفتی صاحب تو نے کہا جی حلالہ کروا. اب وہ مالک ہے، مالک PPP پاکستان پیپر پروڈکشن، یہ کاپیاں چھپتے ہیں، مالک کا بیٹا. یار کیسی ہم حلالہ کریں، ہماری تو نہ کٹ جائے گی. خیر وہ ایک اور کسی مفتی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار ایک ہوتی ہے، تو فتویٰ دیا، رجوع کر لیا. اب یہ اتنا بڑی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، مل ہے بلکہ پوری، اس کا بیٹا مفتی نے دیکھا اپنے ہاتھ سے جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو وہی مسئلہ. انہوں نے کوئی 21 صفحے کا ان کو جواب لکھ دیا، رد اس علی جیسو کے فتوے پر کہ جی ایک نشست کی 3 طلاقیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس، قرآن حدیث اجماع اور قیاس کی روشنی میں ایک نشست کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. 21 صفحے کا وہ رد تیار کر کے اس نے PPP کے بیٹے کو دے دیا کہ تم ان چکروں میں نہ پڑو. وہ آپ کو پتا ہے وہ میاں خان صاحب ہوتے تھے، ایک مسجد ہے ادھر، فوت ہو گئے. وہ میاں عبد المنان ہوتے تھے، PPP میں منیجر تھے وہ. یہ ایک مسجد بھی ہوتی تھی ادھر قریب ہی ایک نا پاور ہاؤس کے قریب، اس کے وہ تھے متولی. میرے وہ دوست تھے. مجھے کہنے لگے شیخ صاحب بڑا مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ حل کرو. یہ زلزلے سے پہلے کی بات ہے. کسی مولوی صاحب کے پاس انہوں نے مجھے پاس بھیج دیا. میں نے الحمدللہ اس کا جواب دیا ہے، قرآن حدیث اجماع اور قیاس کی روشنی میں ایک نشست کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، اور کہیں قرآن میں، کہیں حدیث میں اور کہیں اجماع کا وجود تک نہیں ہے ایک نشست کی 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر. اور فتوے میں میں نے جو دلائل دیے نا تقریباً حنفیوں کے ہیں، تقریباً حنفیوں کے. آپ یاد رکھو، مجلس یہ کہتے 2:45 بجے ختم کرنی ہے، اوپر ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا، ایک کتاب ہے مجموعہ مقالات علمیہ، میں آپ کے علم کے لیے بات کر رہا ہوں، مجموعہ مقالات علمیہ. یہ کانفرنس ہوئی 3 روزہ دارالعلوم دیوبند انڈیا میں، 3 روزہ کانفرنس ہوئی ہے طلاق کے مسئلے پر، کہ علماء کرام کی ذمہ داری لگے، بڑے بڑے علماء، کہ آپ نے یہ مقالات لکھنے ہیں، تھیسس لکھنے ہیں، 15 صفحے کا ہو، 20 کا ہو، 50 کا ہو، 200 کا ہو. اور یہاں اس کانفرنس میں آ کر آپ نے وہ مقالہ پڑھنا ہے کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1. اس میں اہل حدیث، ایک اہل حدیث تھے، ایک بریلوی تھے، باقی دیوبندی تھے. اہل حدیث نے بھی کہا کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں جیسا ہمارا موقف ہے. 2 دیوبندی علماء جن میں سے ایک جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے یہ مقالہ پیش کیا کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. 2 دیوبندی علماء. اچھا، مفتی تقی عثمانی صاحب جو آج جنازہ ہو رہا ہے مفتی رفیع عثمانی کا نا، یہ ان کے والد تھے مفتی شفیع، اور ان کی تفسیر بھی ہے معارف القرآن. مفتی شفیع صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے اندر جب یہاں سے کانفرنس میں گئے تھے، کانفرنس میں گئے دارالعلوم دیوبند کے اندر، تمام مفتیوں کے سامنے ایک عیسائی جوڑے جس نے اسلام قبول کر کے شادی کی تھی، لڑکا بھی مسلمان، عیسائی مسلمان ہوتا ہے، لڑکی بھی، اور شادی کروا دی تھی انہوں نے. بعد میں طلاق ہو گئی، اس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. مفتی شفیع صاحب نے، تقی عثمانی رفیع عثمانی کے والد نے، دارالعلوم دیوبند میں تمام مفتیوں کے سامنے بیٹھ کر فتویٰ دیا کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں بعض لوگوں کے نزدیک 1 ہوتی ہیں، لہذا یہ رجوع کریں، حلالہ کے چکر میں نہ پڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ تقی عثمانی صاحب کے والد نے فتویٰ دیا تمام مفتیوں کے سامنے، جبکہ مفتی کہہ چکے تھے حلالہ کریں. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ گجرانوالہ میں ایک مدرسہ ہے دیوبند کا بہت بڑا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا رسالہ نکلتا ہے اشریہ، مفتی صفدر صاحب ان کا، تو اشریہ رسالہ نکلتا ہے، ماہانہ رسالہ ہے. 2 اکتوبر 2010 کا رسالہ نکلا ہے. اس میں جماعت اسلامی کے ایک دیوبندی ہیں، ان کا مضمون ہے، ذل الرحمان ان کا نام ہے، پروفیسر ذل الرحمان، کہ فتوے میں احتیاط کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے شفیع عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی نقل کیا ہوا ہے، اور بھی دیوبندیوں کے فتوے نقل کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے علماء فتویٰ دیتے رہے ہیں ایک نشست کی 3 طلاقوں کو 1 ہونے کا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، دیوبندیوں کا رسالہ ہے، اکتوبر 2010 اس میں یہ آئے ہوئے فتوے انہی کا. جی تو اس طرح کے وہ مجموعہ مقالات، یہ
ابھی دیوبندیوں کے 2 مولوی کتاب لکھ چکے ہیں. یہ نیو ٹاؤن میں سے یہ عتیق الرحمان شاہ گیلانی جو ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے ابر رحمت, اتنی موٹی ہے, ابر رحمت. ایک نشست کی 3 طرح کے ایک ہوتی ہیں. بریلوی علماء عالم دین گزرے ہیں, جسٹس کرم شاہ ازہری نام سنا ہوگا, تفسیر ہے 5 جلدوں میں. جسٹس کرم شاہ ازہری پیر آف بحیرہ شریف تفسیر میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے دعوت فکر و نظر, دعوت فکر و نظر اردو میں, کہ ایک نشست کی 3 طرح کے ایک ہوتی ہیں, اور تقریباً عقلی دلیلیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں تو ہے ہی ایک ہے, میں عقلاً ثابت کرتا ہوں کہ ایک نشست کی 3 طرح کے 3 نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہے. بریلوی ہیں, پیر ہیں, سرگودا بحیرہ میں ان کے بڑے مدرسے ہیں. دعوت فکر و نظر ایک نشست کی 3 طرح کے ایک ہوتی ہیں. یہ میں نے وہ لکھ کر دیا نا, وہ ان کے بیٹے کو, آنکھیں کھل گئی سب کی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ سب باتیں ہیں قرآن حدیث اجماع قیاس میں اور ائمہ کے نزدیک 4 نہیں, کوئی اجماع اس پر نہیں ہوا. اجماع ہو تو 3 ائمہ کہتے ہیں رفع الجن کرو, امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں, تو تینوں پر کبھی کبھی عمل کریں نا. یہ کیوں نہیں کرتے جی؟ ہاں, اگلے اتوار کو بھی انشاءاللہ وراثت کے موضوع پر بھائی جان اصل کوشش یہ کریں کہ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے نا, آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس میں حق مہر بھی آ جاتا ہے, قرض بھی آ جاتا ہے, وراثت بھی آ جاتی ہے, منقولہ بھی, غیر منقولہ, کس کس کا حصہ کس صورت میں بنے گا. تو وہ ذہن میں سوال اپنے لکھ کر تو یہ لے آئیں, اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی یہ نشست ہوگی. سنت